مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ بزرگوں کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے. آسان سے اس کا جواب ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی اہمیت کبھی بھی آپ کی زندگی میں کم نہیں ہوتی، خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو. پھر آپ کے پیرنٹس کی بات ہو تو ظاہر ہے ان کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے ہاتھوں میں آپ کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں، ان کی محبت، ان کے ہاتھوں میں گزرا ہوا آپ کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا کوئی بھی حصہ جو آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا، اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوتی. اس لیے یہ سمجھنا کہ بزرگوں کا دنیا سے چلا جانا آپ کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ظاہر ہے وہ رشتے جو آپ کی براٹ اپ میں شامل ہوتے ہیں، جن کو آپ نے بچپن سے دیکھا اور زندگی کا ایک حصہ ان کو دیکھتے ہوئے گزر گیا، جب وہ نہیں رہتے تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے نانا، دادا، دادی کوئی بھی ہوں. کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اگر دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب یہ رشتے آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھو دیا، کتنی قیمتی چیز آپ کی زندگی سے چلی گئی، ضائع ہو گئی. تو اس لیے ان رشتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے جب وہ زندہ ہوں، نہ کہ ان کے مرنے کے بعد آپ کو امپورٹنس کا احساس ہو تو پھر اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ کے پیرنٹس اگر بیمار بھی ہوں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر آتے رہیں، آپ صرف ان کو دیکھتے رہیں، آپ کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. تو سوچیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوگا آپ کی زندگی میں. لائک آپ سے 2 جنریشنز پہلے کی بات کر لیں تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی انسان بوڑھا ہوا تو آپ اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی کبھی زندگی میں عمر کے اس حصے کو پہنچنا ہے اور آپ وہی سلوک ایکسپیکٹ کریں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا ہو. اور اگر اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. اور آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو وقت دینا شروع کریں، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو سود سمیت آپ کو واپس ملتا ہے. آپ اپنے موبائلز میں بزی ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن آپ کے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے لیے گزاری ہیں، اس وقت تو موبائل نہیں ہوتے تھے. اور اگر آپ کے بزرگ بھی اپنے موبائلوں کے ساتھ، اپنے ٹی وی کے ساتھ، نیٹ فلکس کے ساتھ زندگیاں گزارتے تو آپ کبھی وہ نہ ہوتے جو آج آپ ہیں. تو اس لیے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں. اور بڑی ایک اچھی اگزامپل میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ آپ کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کو پاکستان بننے کے واقعات بتاتے ہیں، پاکستان بننے سے لے کے اب تک کے واقعات بتاتے ہیں. آپ 1000 کتابیں پڑھیں یا آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں تو ان 1000 کتابوں کا نچوڑ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے گزرا ہوا وہ 1 گھنٹہ ہوگا جو آپ نے گزارا ہوگا. تو اس لیے علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ آپ کے بزرگ بھی ہیں. اپنے ملک کے بارے میں آپ جان سکیں گے، اپنے بہت سے سراؤنڈنگز کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات آپ کو پتہ چلیں گے، بہت سے فیکٹس پتہ چلیں گے جو شاید کتابوں میں بھی نہیں لکھے ہوتے. اور زندگی کے بہت سے سبق جو آپ کو بزرگوں سے پتہ چلتے ہیں وہ کتابوں میں درج نہیں ہوتے. وہ آپ کو تب سیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ عمر کا وہ حصہ گزارتے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے گزارا ہو. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں جن کی عمر 70 یا 80 سال ہے تو آپ 80 سال گزارنے کے بعد وہ سیکھیں گے جو آپ کو 20 سال کی عمر میں وہ بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. دیٹ مینس وہ اس حصے سے گزر چکے ہیں، اس تجربے سے گزر چکے ہیں. تو بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، یقین جانیے آپ کی زندگیاں بہت بدل جائیں گی.